आज 7वां रोज़ा है। आप तमाम लोगों को आज का ये जो दिन है बहुत मुबारक हो। जुमातुल मुबारक है, वैसे भी मुबारक दिन है। आज पहला जुमा है रमज़ान शरीफ का और जुमातुल मुबारक के बारे में कहा गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन है, फजीलत वाला दिन है, जुमे का दिन है और बस इस दिन तुम लोग मुझ पे दरूद कसरत से भेजा करो क्योंकि मुझ पे दरूद पेश किया जाता है। और इस दिन के हवाले से ये भी कहा गया है कि एक कबूलियत की घड़ी होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर बिन अबी अब्दुल्ला से रवायत है कि आपने फरमाया इस घड़ी को असर के बाद तलाश कीजिए। तो आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़िए क्योंकि वैसे रमज़ान शरीफ भी है, आपकी जो नॉर्मल इबादत थी, जैसे पहले आप नमाज़ पढ़ते थे उसके जगह अब आपको 70 गुना एक नमाज का सवाब मिलता है। तो आज एक तो रमज़ान का महीना, पहला जुमा, और इसमें आप जितना ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे अल्लाह ताला उतना ज़्यादा अजर देगा। और वैसे भी फरमाया गया कि मुझ तक पेश किया जाता है, मुझ पर पेश किया जाता है आपका दुरूद शरीफ। लेबर डे बेसिकली क्यों मनाया जाता है, क्या रीज़न है? क्या सिर्फ लेबर डे वाले दिन तमाम लोग छुट्टी करके घरों में बैठ जाते हैं? इसका ये मकसद था, इसका ये मकसद हरगिज़ नहीं था। 1972 में ये स्टार्ट किया गया था और इसका मकसद था जो हमारे वर्कर हैं उनकी जो अचीवमेंट्स हैं उनको सेलिब्रेट करना, इसलिए ये 1 मई को मनाया जाता था। और ये ILO जो है, इंटरनेशनल लेबर जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से स्टार्ट किया गया था। पाकिस्तान में 1972 में मनाया गया क्योंकि हम मेंबर भी हैं ILO के। अगर बात की जाए इसमें ओल्ड एज बेनिफिट्स के बारे में बात की गई, इसमें वर्कर्स के राइट्स के बारे में बात की। अगर मैं बात करूं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, तो उन्होंने ओल्ड एज बेनिफिट्स के बारे में जिक्र किया था। उन्होंने उस वक्त अपने दौरे खिलाफत में ओल्ड एज बेनिफिट्स बता दिए थे क्योंकि एक खातून थी, बुढ़िया थी, तो गैर मुस्लिम थी, वो मांग रही थी। तो आपने उनसे पूछा, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछा कि आप क्यों मांग रही है? तो उन्होंने बताया कि मेरे पास कुछ करने को नहीं है, कोई काम नहीं है, तो मैं ज़ाहिर मानूँ। तो आपने फरमाया कि ये कैसे हो सकता है कि मतलब जो लोग जवानी में काम करते हैं इस वक्त ओल्ड एज में हम उनको निकाल दें। तो उस वक्त आपने ओल्ड एज बेनिफिट उनका वजीफ़ा मुकर्रर किया था। पाकिस्तान के अलावा मुस्लिम कंट्रीज़ के अलावा यूरोप में भी आज ओल्ड एज बेनिफिट्स की बात की जाती, जो बहुत पहले बता दिए गए थे, राइट्स जो बहुत पहले बता दिए गए। आज हम बात करते हैं मेरे राइट्स ये हैं, NGOs बना दी गई हैं कि फ़लाँ जानवरों के क्या राइट्स हैं, मातहत लोगों के क्या राइट्स हैं, वालिदैन के क्या राइट्स हैं, बच्चों के क्या राइट्स हैं। लेकिन हमें तो 1400 साल पहले बता दिया गया था राइट्स क्या हैं, फ़राइज़ क्या हैं। तो हम आज इन NGO से सीख रहे होते हैं कि हमारे राइट्स क्या हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जनाब, आज हम अपने शो में बात करेंगे जुमातुल मुबारक की, इसकी फ़जीलत क्या है, अहमियत क्या है। नॉर्मल हम जब इबादत करते हैं, नमाज जुमा अदा करते हैं, कितना सवाब होता है। रमज़ान मुबारक में जब दुरूद शरीफ पढ़ेंगे या कोई भी इबादत करेंगे उसका कितना सवाब होगा, कितना अजर होगा, क्योंकि आज लेबर डे है। वर्कर जो हैं हमारे अजीज़, हमारे बहन भाइयों का दिन है। तो जनाब आज के दिन हम उनके राइट्स के बारे में बात करेंगे कि उनके क्या राइट्स हैं, इस्लाम ने उनके क्या हकूक़ बताए हैं, क्या वो हम उनको हकूक़ दे पाते हैं, उनके राइट्स पूरे कर पाते हैं या नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप लेबर हैं, आप किसी के पास काम कर रहे हैं, किसी अपने बॉस के पास, पहले ग़ुलाम हुआ करते थे, अब जी हम वर्कर कह देते हैं या हम अपने उनको सर्वेंट्स कह देते हैं। पहले आका हुआ करते थे, अब जी हमारे बॉस होते हैं जिनके मतहत हम लोग काम करते हैं। तो जनाब अगर आप काम कर रहे हैं और अगर आपकी सैलरी फ़िक्स कर दी गई है तो फिर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्योंकि इस्लाम सिर्फ हकूक़ के बारे में बात नहीं करता, आपकी ज़िम्मेदारियों के बारे में भी बात करता है। अगर हमारे राइट्स हैं तो हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम अपने शो में बात करेंगे और इसके साथ साथ कोरोना के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि डे बाय डे केसेस ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं। एहतियाती तदबीर हम आपको बार बार बताते हैं, उसकी रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये होती है ताकि हम लोग ख़ुद भी महफूज रहें, इर्द गिर्द के लोगों को भी महफूज बनाए गए। ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना जाइए क्योंकि जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, जिनमें पुलिस अफसरान हैं, पाक फ़ौज के लोग हैं, रेंजर्स हैं, डॉक्टर हज़रात हैं, मीडिया पर्सनस हैं, कैमरा मैन हैं, हमारे सहाफ़ी हैं, हमारे तमाम लोग वो इसलिए घरों से बाहर हैं क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारियां हैं आपको अवेयरनेस देना, अपडेट करना। पुलिस अफसरान की ज़िम्मेदारियां हैं आपकी हिफाजत करना। तो जनाब उनके लिए आसानियां पैदा कीजिए। आप आसानियां कैसे पैदा करेंगे? आप अपने घरों में रह के आसानियां पैदा करेंगे। और अगर गवर्नमेंट की तरफ से या मीडिया की तरफ से आपको बार बार अवेयरनेस दी जा रही है तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये कोरोना कुछ भी नहीं है या इससे कुछ नहीं होगा या रमज़ान आ गया है तो सब चीज़ें ठीक हो गई हैं। इसमें कोई शक नहीं, हमारा ईमान बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई शक नहीं, हम मुस्लिम हैं। लेकिन अल्लाह ने भी तो एहतियात का बताया है, अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज बताया। ऐसा नहीं, पहले अपना एहतियात कीजिए, फिर अपना तवक्कुल मजबूत कीजिए।
کیجیے, ایسا نہ کیجیے کہ کوئی بات نہیں, رمضان ہے تو ہم لوگ یہ جو سوشل ڈسٹینس, جو بیسیکلی فزیکل ڈسٹینس ہے, ان کو مینٹین نہیں بھی رکھیں گے تو آسان ہو جائے گا, مسئلہ نہیں ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ تمام چیزیں ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہے, انسٹرکشن کو فالو کرنا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے جو دی جا رہی ہیں یا میڈیا کی طرف سے جو دی جا رہی ہیں, آپ اپنا احتیاط خود کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو محفوظ خود بنا سکتے ہیں, کوئی اور آ کے نہیں بنائے گا, کیونکہ ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں جہاں ہمارے رائٹس ہیں. تو جناب آج ہمارے ساتھ ہمارے بڑے پیارے مہمان موجود ہیں, ڈاکٹر ذوالفقار احمد ہے. میں خوش آمدید کہتی ہوں جناب آپ کو. کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ, الحمدللہ, اللہ کا کرم. بہت بہت رمضان مبارک ہو. بہت شکریہ, آپ کو بھی رمضان مبارک. اور ساری امت مسلمان کے لیے رمضان بہت فضیلت اور رحمت والا مہینہ ہے, تو ساری امت مسلمان کو, سب لوگوں کو رمضان مبارک, اور آپ کی ٹیم کو اسپیشلی ایک خوبصورت پروگرام کو آرگنائز کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کی. جی ان کے ساتھ ہمارے بڑے پیارے مہمان موجود ہیں, ناتخواں ہیں محمد دانیال قادری ہیں. میں خوش آمدید کہتی ہوں دانیال آپ کو. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کو بھی رمضان بہت بہت مبارک ہو. کیسا جا رہا ہے آپ کا رمضان؟ الحمدللہ اچھا جا رہا ہے, آپ کی اسمائل سے بھی لگ رہا ہے بڑا اچھا جا رہا ہے الحمدللہ. اور یہ مہینہ ہی ایسا ہے کہ جب آتے ہیں آپ مطمئن ہو جاتے ہیں, آپ خوش رہنا سیکھ جاتے ہیں, آپ میں برداشت آ جاتی ہے, آپ میں صبر آ جاتا ہے. اگر آپ روزے کی جو ذمہ داریاں ہیں یا روزہ کس طرح سے رکھنا ہے اس کو پورا کرتے ہیں, تو آپ جس وجہ سے آپ کو روزہ رکھوایا گیا یا جو یہ پریکٹس سٹارٹ کروائی گئی ہے, جو ایکسرسائز کروائی گئی, وہ اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں, ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رمضان کتنا بابرکت مہینہ ہے, اور اس میں کتنی رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں, کتنی آسانیاں ہیں, اور آپ میں کتنا صبر آ جاتا ہے, آپ کتنے مطمئن ہو جاتے ہیں, آپ کی پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے سٹارٹ کریں گے, آغاز کریں گے گفتگو کا, لیکن اس سے پہلے کیونکہ ہمارے ساتھ دانیال موجود ہیں تو جمعۃ المبارک بھی ہے, تو ہم سے آغاز کیا جائے. دانیال میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. ڈوبتوں کو کنارہ ملے, بے کسوں کو سہارا ملے, سر سے طوفان پل میں ٹلے, جو تیرا ایک اشارہ ملے, تو کرے جو مہربانیاں, تو کرے جو مہربانیاں, دور ہو جائیں یہ سارے غم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم. تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم, میرے مولا کرم ہو کرم.
दानियाल कादरी, इतनी खूबसूरत आवाज़ और इतना खूबसूरत कलाम, कब से आप नाते पढ़ रहे हैं, कब से कलाम पढ़ रहे हैं आप? बचपन से ही। अच्छा, माशाल्लाह। जी, जब मैं 5 क्लास में था तब से स्कूल लाइफ से ही शौक हुआ। अच्छा, बहुत छोटी एज जी, में आपने बिल्कुल। स्टार्ट कर लिया जी, था। बिल्कुल। अच्छा दानियाल, मुझे बताइएगा अभी आप पढ़ते हैं? जी, मैं BS ऑनर्स कर रहा हूँ। BS ऑनर्स कर रहे हैं, माशाल्लाह। तो जी। यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जी, भी जी, आप जी, जी, नाते हैं और कलाम पढ़ते हैं? जी क्या अल्हम्दुलिल्लाह, बात ऑल है। पाकिस्तान विनर हूँ मैं। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। जी, PTV से और ARYQ TV से और समा TV से काफ़ी चैनल से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन ली, उम्रे के टिकट्स वगैरह, पैकेजेस वगैरह। क्या बात है, माशाल्लाह। इतनी अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी एज में अल्लाह ने इतना नवाजा है, क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये आवाज़ का कमाल है, ये कलाम पढ़ने का कमाल है। आप अल्लाह का जिक्र करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इतनी खूबसूरत आवाज़ में करते हैं, उसके सदके इतना कुछ अल्लाह ने दे दिया आपको। जी बिल्कुल, ये अता है, मैं समझता हूँ मुझ पे ख़ुसूसी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ इस मामले में। इस पर कोई शक नहीं, आप भी खुश नसीब हैं, आपके पेरेंट्स भी खुश नसीब जी, हैं, बिल्कुल। क्योंकि जब वो आपको देखते होंगे और जिस तरह से आप कलाम पढ़ते होंगे, वो कितना फ़ख्र महसूस करते होंगे। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। दानियाल, आपसे मज़ीद भी बात करेंगे, कलाम भी सुनेंगे, और अभी डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हमने आगाज़ किया था जुम्मतुल मुबारक का, पहले तो रमज़ान और फिर आज पहला जुमा भी है, तो जुमे की फजीलत के बारे में आज हम बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक का महीना रहमतों और बरकतों वाला महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि इस बाबरकत महीने के सदके जी इस आई वबा से निजात आमीन अता फरमाए, आमीन। क्योंकि इस वबा से अल्लाह की मखलूक बहुत परेशान है। और इस महीने में अगर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर हाथ उठाएं, दुआ करें, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआओं को कबूल करेगा, बेशक। चूँकि बरकतों वाला, रहमतों वाला महीना है। और ये महीना वो है, जैसे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है, और रमज़ान मोमिनीन का महीना है। क्या बात, सुभान अल्लाह। तो ज़ाहिर है मोमिनीन का महीना है, तो इस महीने में तो अल्लाह की तरफ से वो एक कॉन्सेप्ट है, सेल लगती है। कुरान कहता है मन जा बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा, कि जिसने एक नेकी की अल्लाह की तरफ से उसके लिए 10 नेकियों का अजर और सवाब है। बेशक। और रमज़ान में वो जो अजर सवाब है वो कई गुना बढ़ जाता है। क्या बात, सुभान अल्लाह। नॉर्मल रूटीन में हम नवाफिल पढ़ते हैं, सुनन अदा करते हैं, फ़राइज़ अदा करते हैं, तो रमज़ान के महीने में तो अल्लाह की अता इस हद तक बढ़ जाती है कि रमज़ान में हम जो नवाफिल अदा करते हैं उसका जो रिवार्ड मिलता है वो आम दिनों के फ़र्ज़ के बराबर है। तो इन दिनों में रमज़ान में अदा किए गए फ़राइज़ या सुनन का सवाब और रिवार्ड जो अल्लाह की तरफ से अता किया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है कि उसको शायद हम सोच भी नहीं सकते, मेजर भी नहीं कर सकते हैं। और आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आम रूटीन में भी जुमा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल जुमातु हज्जुल मसाकीन, कि जुमा मेरी उम्मत के मसाकीन का हज है, कि वो लोग जो आम रूटीन में हज के लिए नहीं जा सकते, जुमा के दिन अल्लाह ने वो फजीलत रखी है कि इस दिन में होने वाले वो आमाल अल्लाह उसका रिवॉर्ड जो अता करेगा वो हज के बराबर होगा। क्या बात। और इस दिन की फजीलत इससे बढ़ के क्या हो सकती है कि कुरान मजीद में पूरी एक सूरा है सूरह जुमा के नाम से, नाम ही सूरह जुमा है। और फिर रमज़ानुल मुबारक में ऑलरेडी जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह की तरफ से एक लूट सेल चल रही है, अल्लाह की तरफ से एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा है। और फिर रमज़ान के महीने में जुमा आ जाए तो ये तो वही बात है कि सोने पे सुहागा है। आम रूटीन में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि आम रूटीन में जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी होती है कि जिस घड़ी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 70,000 ऐसे लोगों की बख्शिश फरमाता है कि जिनके लिए जहन्नुम वाजिब है, लेकिन वो अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं। और रमज़ान के हवाले से
حکم یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جمعہ کے دن ہر لمحہ ایسا ہوتا ہے جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت عطا کی جاتی ہے ان کو جو مغفرت مانگ رہے ہیں، کیا سبحان اللہ، جو اللہ کے سامنے اپنا دامن پھیلا کے بیٹھے ہیں، جو اللہ کے سامنے اپنا دست دعا دراز کرتے ہیں، جو اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، جو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر پشیمان ہوتے ہیں، تو اللہ کی طرف سے پھر ان کے لیے عطا ضرور ہے۔ سورہ فاتحہ کی آیت مبارک ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عمومی طور پر جب ہم بات کرتے ہیں تو عمومی طور پر ہم اس کو پڑھتے ضرور ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی عبادت بھی کرتے ہیں، اللہ سے مدد بھی طلب کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم عبادت کرنے میں اور اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنے میں ہمارا خلوص، ہمارا اخلاص اس حد تک نہیں ہوتا۔ رمضان کی تو ایک اپنی رحمت ایسی ہے کہ اس رمضان کی رحمت میں صبح سے شام تک اور پھر شام سے صبح تک 24 آورز کا جو پورا ایک سائیکل چل رہا ہے، اس پورے سائیکل میں وہ ہمارا ایک کمپلیٹ سبمیشن ہوتا ہے اللہ کے ہاں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کا جو بنیادی فلسفہ ہے، قرآن نے کہا کہ تمہارے لیے روزہ فرض کیا گیا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور جو اس کا ریوارڈ بتایا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب تقویٰ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے کہ اپنے آپ کو ایسا بنا لینا۔ اس کی ایک مثال میں یوں عرض کروں، جیسے ایک چھوٹا بچہ ہے، جی، وہ کہیں بیٹھا ہے تو اس کے پیرنٹس، اس کی والدہ، اس کے والد، یا ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کے استاد، جی، وہ بیٹھے ہیں، تو ظاہر ہے ان کی موجودگی میں نہ وہ بچہ کوئی ایسی شرارت کرے گا، نہ استاد کی موجودگی میں جب استاد جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، نہ وہ اسٹوڈنٹ کوئی شرارت کرے گا۔ یہ ہے ڈر۔ اس کے ساتھ ساتھ اس اسٹوڈنٹ کو یا اس بچے کو ایک امید بھی ہوتی ہے کہ مجھے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ بچے کو پوری طرح سے کنفرم ہوتا ہے کہ اس وقت میری والدہ، میرے والد میرے پاس ہیں اور مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، میرے لیے مکمل تحفظ ہے۔ بالکل، یہ ہے امید، رجا۔ تو اصل میں جو تقویٰ ہے، تقویٰ ایمان کے اس حصے کا نام ہے جہاں ہمارا یہ امید اور رجا یہ اکٹھا ہو جاتا ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈر بھی ہے، لیکن اس ڈر کے ساتھ اللہ سے وہ جو مغفرت ملنی ہے، اللہ کی جو رحمت ہے، اس کی امید بھی ہے۔ ہمیں یہ بھی کنفرم ہے کہ بھلے ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، بے شمار گناہ ہیں، لیکن گناہ جتنے بھی ہوں، جب اللہ رب العزت کے ہاں ہم سربہ سجود ہوتے ہیں، جب اللہ رب العزت کے ہاں ہم دامن پھیلا کے دعا کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہی ہوتی ہے۔ بے شک، یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ اور پھر بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اسپیشل عام روٹین کے دنوں میں کہا گیا کہ اللہ کو منانے کا وقت ہے تہجد کا، وہ وقت جب دنیا سو رہی ہے، آپ اس وقت اٹھیں۔ قیام اللیل کی بات کی گئی، آپ اس وقت اٹھیں، آپ اس وقت اللہ کے ہاں سربہ سجود ہوں، آپ اس وقت اللہ کے ہاں جو ہے وہ اپنا دست سوال دراز کریں، تو اللہ کی عطا ہوگی، کیونکہ ہاتف غیب سے منادی ندا دیتا ہے اللہ کی طرف سے کہ ہے کوئی جو مغفرت مانگے میں اسے مغفرت عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے صحت مانگے میں اسے صحت عطا کروں۔ اور رمضان کے مہینے میں تو روٹین میں جب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو وہ سحری کا وقت ہی وہی ہوتا ہے، وہ جو تہجد کا وقت ہے، اللہ کی رحمتوں کے نزول کا وقت ہے۔ اب وہ جو اللہ کی رحمتوں کے نزول کا وقت ہے، جب ہم نے سوچ لیا کہ مالک تیری رضا کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اور یہ روزہ وہ ہے کہ جس کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، ایک اور الفاظ ہیں الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ دوسرے الفاظ ہیں روزہ میرے لیے ہے اور اللہ رب العزت نے فرمایا میں خود اس کی جزا ہوں۔ بالکل، جس عبادت کی جزا اللہ رب العزت نے خود دینی ہے، جس عبادت کی جزا اللہ رب العزت خود ہیں، تو پھر سوچیں کہ اس عبادت کا مقام کیا ہوگا، پھر اس عبادت سے ملنے والی اللہ کی جو رحمت ہے، اللہ کا جو کرم ہے، وہ کس حد تک ہوگا۔ اور پھر سحری کے وقت اللہ رب العزت کے ہاں ہم اللہ کے دیے ہوئے رزق سے ہم جب سحری کرتے ہیں، اگر اس وقت 2 نوافل ادا کر لیے جائیں تو اللہ کی رحمت وہ 4 چاند لگتے ہیں۔ بالکل، اللہ کی رحمت وہ عطا ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر رمضان میں جمعہ کا دن ہو
تو پھر اللہ کی رحمتوں کی تو وہ لوٹ سیل چل رہی ہے. بالکل. اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا دامن کتنا بڑا ہے, ہم اللہ کی کتنی رحمتوں کو سمیٹ سکتے ہیں, ہمارا دست سوال کتنا دراز ہے, ہم اللہ کے ہاں کیا کچھ مانگ سکتے ہیں. چونکہ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے, ہمارے دامن چھوٹے ہو سکتے ہیں, اللہ کی رحمت تو وسیع ہے. بے شک. وہ تو ایسی اس کی وسیع رحمت ہے. الرحمن الرحیم, اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں, الرحمن الرحیم المالک القدوس, اس میں بیشتر نام وہ ہیں جو پیار اور محبت والے ہیں. اور پیار اور محبت اللہ کرتا ہے, 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اللہ رب العزت. وہ پیار بھی ہے. پھر رمضان کی رحمت بھی ہے, رمضان کی رحمت کے ساتھ پھر جمعہ کی فضیلت بھی ہے. تو پھر تو مطلب انتہا ہوگی. ہمارا دامن جو ہے وہ چھوٹا ہے, ہمارے دستے سوال جو ہے وہ کم پڑتے ہیں, ہمارے الفاظ کم پڑتے ہیں, اللہ کی رحمت کم نہیں ہو سکتی ہے. یہ سوچ بھی نہیں ہو سکتی کہ اللہ کی رحمت کم ہو. اور اگر میں اسی کے ساتھ جو آج کل پینڈیمک چل رہا ہے اسی کو ریلیٹ کروں, تو اگر ہم اللہ رب العزت کے ہاں ہم جو ہے وہ اپنے دامن کو دراز کریں اور اللہ رب العزت سے اس کی رحمت کا سوال کریں, تو یقیناً اللہ رب العزت رحمت فرمائے گا اور اس بیماری سے شفا یاب فرمائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. جتنے خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا ہے, یہ چیز تو کلیئر ہو گئی نا کہ برکتوں کا مہینہ ہے, آپ کا دامن چھوٹا ہو سکتا ہے, رحمتیں کم نہیں ہونے والی, جتنا چاہے سمیٹ لیجئے. دانیال سے پوچھا جاؤ کہ دانیال کس ایج میں آپ نے روزہ رکھنا شروع کیا؟ میں نے 13 سال کی عمر میں رکھنا شروع کر دیا تھا. تو بابا وغیرہ نے کہا یا خود سے آپ کو ہوا کہ نہیں مجھے روزہ رکھنا ہے؟ نہیں, خود سے الحمدللہ. اچھا ماشاءاللہ, ٹھیک ہو گیا. جناب آپ نے روزے کے بارے میں ہمیں بتائی, چونکہ جو صورتحال ہے اس میں نماز جمعہ کے لیے لوگ بہت کم جا رہے ہیں. کچھ مساجد میں جمعہ کی نماز ہونا شروع ہو گئی, کچھ میں نہیں ہو رہی, تو جمعہ تو گھر میں نہیں ہوتا. تو کیا کیا جائے گا؟ صرف ظہر کی نماز پڑھی جائے گی گھر میں جماعت کے ساتھ؟ اس بارے میں بھی تھوڑا بتا دیجئے. کہ جمعہ کے کچھ فیچرز ہیں جن کا علم میں ہونا وہ بہت ضروری ہے. جی. جمعہ کے ان فیچرز میں ایک فیچر یہ ہے کہ جمعہ با جماعت ہوگا اور جمعہ جامع مسجد میں ہوگا. ٹھیک ہے. جمعہ کی قضا نہیں ہے. ان کیس آف ایمرجنسی ایسا ہو کہ اگر جمعہ مس ہو جائے, کوئی شخص جمعہ ادا نہیں کر پایا بوجوہ کسی بھی وجہ سے, تو پھر وہ ظہر کی نماز ادا کرے گا, جمعہ ادا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. ظہر کی نماز جو ہے وہ فرض ہے. آج کل جو صورتحال ہے اس صورتحال میں تو ظاہر ہے پوری دنیا کے اندر جب اس کو پینڈیمک ڈکلیئر کر دیا گیا, ایک ڈیزیز ڈکلیئر کر دیا گیا ہے, اور یہ ایک ایسی ڈیزیز ہے کہ جو جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے, ایسی صورتحال میں اور ایزیلی ٹرانسفر ہوتی ہے ایک شخص سے دوسرے میں, وہ کنٹیجینیس سے ٹرانسفر ہو سکتی ہے. تو اسلام کے احکام اس معاملے میں بہت وسیع ہیں. ہمیں اسلام کے احکام کو, جب ہم کہتے ہیں اسلام دین فطرت ہے, اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف, اور اسلام کو جب ہم دین کہتے ہیں, ریممبر اسلام دین ہے, مذہب نہیں ہے. مذہب بہت لمیٹڈ ہے, وہ شاید چرچ کی حد تک, مندر کی حد تک گائیڈ کر سکتا ہے, بٹ میری سوشل لائف, میری کمیونل لائف, میری اکنامک لائف, میری پریکٹیکل لائف مذہب گائیڈ نہیں کرتا. دین وہ ہے جو ہمیں ہر ایسپیکٹ سے گائیڈ کرتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں جو میڈیکل سائنس کو جب وہ ریلیٹ کرتی ہیں. اچھا, یہاں ایک دلچسپ بات عرض کروں. روٹین میں ہم جو پہلی وحی ہے, اقرأ بسم ربک الذی خلق, عام روٹین میں ہم یہ پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ اس آیا مبارکہ میں جو 5 آیات ہیں, ان 5 آیات نے علم کی فضیلت بتائی ہے. میں ایک اور ایسپیکٹ سے بات کرنا چاہوں گا کہ ان 5 آیات نے, پہلی وہ جو 5 آیات ہیں وہ میڈیکل سائنس کو ٹچ کرتی ہیں, اور میڈیکل سائنس میں بھی اسپیسیفکلی وہ ہیومن بایولوجی کو جب وہ ٹچ کرتی ہیں. خلق الانسان من علق, انسان کی کریشن کی بات کی ہے. تو وہ جو انسان کی کریشن ہے, اگر ہم سائنس کو دیکھیں تو بہت پہلے ایک ہی سبجیکٹ تھا سائنس, پھر سائنس میں وہ جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوئی, پھر اس کے پارٹس بنے فزکس, کیمسٹری اینڈ بایولوجی. پھر بہت عرصے کے بعد فزکس کے ڈفرینٹ برانچز ہیں, بایو کے ڈفرینٹ برانچز ہیں, کیمسٹری کے ڈفرینٹ برانچز ہیں. بایو کی ایک برانچ ہے ہیومن بایولوجی. بایو کی وہ ڈیولپمنٹ, وہ برانچ جو بہت لیٹر آن جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے, اسلام نے تو پہلی وحی میں اس کا ذکر کر دی ہے. کیا بات.
سو میڈیکل سائنس کو اسلام جو ہے وہ بالکل ڈیل کرتا ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں جو میڈیکل سائنس کو ریلیٹ کرتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, صحیح بخاری شریف میں ہے, صحیح مسلم میں ہے, کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہو, آج تک دنیا کے اندر جو ورلڈ لیول پر جو ڈیزیزز آئی ہیں وہ کم و بیش 10-11 کے قریب ڈیزیز ہیں جو دنیا میں آئیں. جس طرح یہ اس وقت کرونا کی صورتحال ہے ایسی ہی تھی. ان میں سے ایک ہے پلیگ, طاعون کی بیماری. اب اس طاعون کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کتاب الطب کی جو حدیث ہے, صحیح مسلم شریف میں 2218 حدیث نمبر, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کسی شہر, کسی علاقے, کسی ملک میں ہیں اور آپ کو یہ پتہ چلے کہ کسی دوسرے ملک میں طاعون کی وبا, بیکاز طاعون بھی کنٹیجینیس سے ٹرانسفر ہوتی ہے, بالکل, آپ کو پتہ چلے کہ ایسی وبا پھوٹ چکی ہے, ایسی بیماری شروع ہو چکی ہے, تو آپ پھر اس ملک میں نہ جائیں. اسے اگلا حکم فرمایا کہ اگر ایسا ہو کہ آپ جس ملک میں, جس شہر میں ہیں, وہ وبا اس شہر میں ہے, تو پھر وہاں سے آپ نکل کے کسی دوسری آبادی میں نہ جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ اس وائرس کو کیری کریں گے, اور وہ وائرس کیری کر کے ہو سکتا ہے آپ جس آبادی میں ٹرانسفر ہو رہے ہیں آپ وہاں ٹرانسفر کر رہے ہیں, جہاں آپ شفٹ کریں وہاں ٹرانسفر کریں, تو وہاں معاملات جو ہے وہ مختلف ہو جائیں گے. منع فرمایا. ہاں, آئسولیشن کی بات جو ہے وہ حدیث پاک میں ضرور کی گئی ہے کہ آپ آئسولیٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ سیف ہیں اور آپ بچنا, لیکن آئسولیٹ ہو سکتے ہیں, کسی دوسری آبادی میں نہیں جا سکتے. بالکل. اب اس کے ساتھ میں جمعہ کے اجتماعات کو اگر ریلیٹ کروں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر روٹین میں لوگ سیلڈ میں پیاز کھاتے ہیں تو پیاز کھانے سے اسمیل جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. بالکل. اسلام وہ ریلیجن ہے, اسلام وہ دین فطرت ہے کہ جو اس بات سے مجھے منع کرتا ہے کہ میں نے اگر پیاز کھایا تو میں مسجد میں نہ جاؤں, مبادا کہ میری اس اسمیل سے میرے ساتھی جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ ڈسٹرب ہوں. تو کیسے ممکن ہے کہ اسلام اس بات کی اجازت دے کہ اگر میں وائرس کیری کر رہا ہوں تو میں مسجد میں جاؤں اور میری وجہ سے باقی لوگ انفیکٹ ہوں اور ان کے لیے وہ جان لیوا ثابت ہو جائے. سو بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلام اس چیز سے جو ہے وہ منع کرتا ہے. اگر کہیں ایسی صورتحال ہے تو ظاہر ہے جو ایس او پیز ہیں ان کو فالو کیا جائے گا. وہ جو ڈسٹینسنگ ہے, روٹین میں یہ کہا جاتا ہے کہ نماز باجماعت جب پڑھی جائے گی تو کندھے سے کندھا ملا کے پڑھی جائے گی, بالکل بات بجا ہے. لیکن جب حالات بدلتے ہیں تو اسلام کے حکم کے مطابق حالات بدلنے سے احکام بھی بدل جاتے ہیں. جیسے روٹین میں مردار حرام چیز کو کھانا منع ہے, لیکن اگر جان کا جب وہ جان کے لالے پر جائیں, جان جانے کا اندیشہ ہو تو مردار کھانا بھی جائز ہے. اسی طرح نماز باجماعت اکٹھے کھڑے ہو کے پڑھنا ضروری ہے, لیکن ایسی صورتحال میں اگر جماعت جو ہے وہ ہوگی تو پھر وہ ڈسٹینسنگ کے ساتھ ہوگی. پلس یہ ہے اگر ایس او پیز کو فالو نہیں کیا جا سکتا تو پھر نماز گھر میں ادا کی جائے گی, لیکن وہ نماز ظہر ہوگی, وہ جمعہ نہیں ہو سکتا, چونکہ جمعہ کے لیے جامع مسجد میں ہونا ضروری ہے اور جمعہ کے لیے جماعت کا ہونا ضروری ہے. اجتماع ہونا, کچھ لوگوں کا اجتماع جو ہے وہ ہونا, کم و بیش جو ہے وہ 40 لوگوں کا ہونا وہ ضروری ہے. اگر وہ لوگ موجود نہیں ہیں, آپ گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں, تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ ہم مسجد نہیں جا سکتے تو گھروں میں تو مصلی آباد کیے جا سکتے ہیں. کیا بات ہے. کیوں ایسا جو ہے ہم اس بات پہ اصرار کریں کہ نماز صرف مسجد میں. ہاں, اگر ایسی صورتحال ہے, ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا ہے, وہ سارے جو پریکاشنری میجرز ہیں وہ لیے جا رہے ہیں, تو مساجد میں صرف فرض ادا کیے جائیں گے, سنن اور نوافل گھر میں ادا کیے جائیں. آپ کو نوافل اور سنن ادا کرتے دیکھ کے آپ کے چھوٹے بچے آپ کے ساتھ فالو کریں گے, اور یہی چھوٹے بچوں کی وہ تربیت ہے جو انفارچونیٹلی ہم اس کو ڈیولپ نہیں کر پاتے ہمارے یہاں. ٹرکی میں کچھ عرصہ پہلے میں نے کچھ ویڈیو دیکھی سوشل میڈیا پہ, کچھ لوگوں نے جو وہ شیئر کیا کہ انہوں نے مساجد کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے ایسے جو ہے وہ اسپیشل ایریاز بنا رکھے ہیں کہ جہاں ٹائز رکھے ہوئے ہیں کہ ایٹ لیسٹ بچے انیشلی وہ ٹائز کے لیے اسی مسجد میں تو آتے ہیں, مسجد تک آئیں گے, مسجد میں آنے میں وہ یوز ٹو ہو جائیں گے, اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہ اللہ کے ہاں سربت سجود بھی ہوں گے. جب وہ دیکھیں گے اتنے لوگ نماز ادا کریں تو وہ نماز کی ادائیگی کے لیے بھی آئیں گے. ہیبٹ ڈیولپ کرنا ہے. اور ہمارے ہاں مسجد میں بچوں کو آنے نہیں دیتے کیونکہ شور ہوتا ہے, بچے آ رہے ہیں, اور وہ یہ ہو جو آپ جس مسجد کی بات کر رہے ہیں میں نے بھی وہی دیکھا اور مجھے بڑا اٹریکٹیو لگا, اور بچے واقعی بڑی اٹریکشن کے ساتھ آ رہے تھے مساجد میں, اور وہ کھیل رہے ہیں ٹوائز کے ساتھ, اور اس سے آپ کی جو ہیبٹ ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے.
आपकी बात बिल्कुल, हमारे यहाँ इसको नहीं किया जाता। उसका एक रीज़न ये है, हमारे यहाँ वो मस्जिद के आदाब, वो शोर, हम लोग थोड़ा सा इस मामले को जो है वो डिफरेंट एंगल से देखते हैं। हम समझते हैं कि मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह है, जहाँ हम जाएं, नमाज अदा करें, कुरान मजीद की तिलावत करें और वापस आ जाएं। हमने तो इस्लामी जो मस्जिद का कम्युनिटी सेंटर का कॉन्सेप्ट दिया, हम तो उसको भूल चुके हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी पहली यूनिवर्सिटी भी है, बिल्कुल, पहला आर्मी सेक्रेटेरिएट भी है, बिल्कुल, पहला पार्लियामेंट हाउस भी है, पहला सोशल कम्युनिटी सेंटर भी है, जहां लोगों के निकाह शादी की बात भी हो रही है। आने वाले डेलीगेशंस को भी वहीं पे डील किया जा रहा है। इवन जो जंग की तैयारियां हैं वो भी आर्मी हेडक्वार्टर में, मसाइल है उनका हल भी, मसाइल को भी जो है वो वहाँ पे डील किया जा रहा है। और अगर हम ये सोचें कि बच्चे आते हैं तो मसाजिद में शोर शराबा है, बात बिल्कुल सही है। किसी ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर दौरान नमाज आपकी मस्जिद में पिछली सफ़ों में बच्चों की आवाज़ें ना आएँ तो आप लोग इस बात पे पशेमान हो कि आपकी अगली नस्ल मस्जिद में नहीं आएगी। वो जाहिर है, बचपन में एक हैबिट हम डेवलप करते हैं बच्चे, बिल्कुल वो हैबिट डेवलप करना है। बाप मस्जिद में जाएगा, बहुत अरसा पहले टीवी पे एक कमर्शियल आता था कि जिसमें बाप जो है वो सिगरेट पी रहा है, तो पास बैठी वो छोटी बच्ची, उसने पेंसिल उठाई और उसको जो है वो उसने वो सिगरेट की दास लगाने की कोशिश की। तो बेसिकली क्या है, बच्चे वही कुछ करते हैं जो वो देखते हैं। अगर बच्चे ने बाप को मुसल्ले पे खड़ा देखा, माँ को मुसल्ले पे खड़ा देखा, घर के बड़ों को मुसल्ले पे खड़ा देखा, तो बच्चा मुसल्ले पे आएगा। बिल्कुल ऐसा है। अगर उसने माँ और बाप को मुसल्ले पे खड़ा नहीं देखा, माँ को उसने जिस हिसाब से देखा है, वो अल्टीमेटली बच्चा उसी को जो है वो फॉलो करेगा। जब बच्चा उसको फॉलो कर रहा है, हम मसाजिद में जाते हैं, हाँ उसकी जब वो मामला डिफरेंट हो सकते हैं। जब मसाजिद में बच्चे आते हैं तो बजाय इसके कि हम शोर है, बजाय इसके कि हम बच्चों को बिल्कुल पिछली लाइन में ले आएं, हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि कुछ बच्चों को बांट के हर सफ के दोनों कॉर्नर्स की तरफ हम शिफ्ट कर दें। बिल्कुल, सारे बच्चे इकट्ठे भी ना होंगे कि वो शरारत हो जाए और बच्चों की भी हैबिट भी हो। यहाँ एक बात और बहुत काबिल ज़िक्र है कि बाज़-औक़ात ऐसा है, एक बच्चा बड़े शौक़ से मस्जिद में आता है, नमाज़ पढ़ेगा, बच्चा पहली सफ़ में आके जो है वो बैठा, चूँकि उसने कहीं मस्जिद में सुना, इमाम साहब से सुना कि पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने का और इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने का बहुत अजर और सवाब है। अब बच्चा उस शौक़ से मस्जिद में आया और किसी ने ABC किसी ने भी बच्चे को उठाया, डांटा और उसको पीछे भेज दिया। अब बच्चे को डांटा, उसका शौक़ कहाँ जाएगा? वो जो पहले आके बैठा है, वो उसका पहले आने का वो जो सेक्रीफाइस, उसने अपना खेल छोड़ा है जी, वो सेक्रीफाइस उसका कहाँ जाएगा? अल्लाह के यहाँ तो वो सेक्रीफाइस उसका काबिल कबूल है, अल्लाह के यहाँ तो उसकी नीयत काबिल कबूल है। क्या बात? तो उसको अगर वाइजली हम डील करें, उस बच्चे को थोड़ा सा समझाया जा सकता है कि आप छोटे हैं, यहाँ डायरेक्ट नहीं, हाँ आप यहाँ साइड पे खड़े, पहली सफ में आप हैं, अल्फाज का चुनाव जो है वो अच्छा कर लें। उस बच्चे के वो इमोशंस भी कायम रहेंगे, उसकी वो सेक्रीफाइस भी कायम रहेगी, वो अगली नमाज के लिए भी आने की कोशिश करेगा, वो पूरी एफर्ट करेगा कि मैं मस्जिद में जाऊँ नमाज के लिए, वो पूरी एफर्ट करेगा। हाँ, वो जो मैंने सुना नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने का अजर और सवाब ये है, वो उस अजर और सवाब की वो जो उमंग है वो दिल में जलाए, वो हर नमाज के लिए आना शुरू होगा। वो एक बच्चा आएगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 होंगे, और हम तो रूटीन में कहते हैं 1 1 होता है और 2 11 होते हैं। तो बच्चे तो जाहिर है, अगर खेल खेलते हुए बच्चे ने आज़ान सुनी और वो छोड़ के आ रहा है, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, तो हो सकता है अगली नमाज में उसके साथ 4 बच्चे और हमारे नमाजी अगर उन्हें अच्छे से वेलकम करें तो मेरा ख्याल है कि वो अपने सारे दोस्तों को लेके आना शुरू कर देंगे। और यकीनन ऐसा है कि हमारी जो अगली नस्ल है वो नमाजी जो है वो बन जाएंगे, हमारी अगली नस्ल मस्जिदों का आबाद करने वाली हो जाएगी। क्या बात है। हमारे साथ दानियाल भी मौजूद है। दानियाल, आजकल मस्जिद में जाके नमाज अदा करें, घर में करें? नहीं, घर में कर रहे हैं। ठीक हो गया, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर साहब भी बता रहे हैं कि अगर घर में कंफर्टेबल है, SOPs को अगर आप फॉलो नहीं कर पाते, जो भी मसाइल है, तो आप घर में भी नमाज अदा कर सकते हैं। अल्लाह ताला अजर देने वाला, और अल्लाह ताला ने इस्लाम में बहुत आसानियाँ रखी हैं। तो हम आपकी खूबसूरत आवाज़ में कलाम या नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनेंगे, जो आप
تجلیات کا گلزار مسجد نبوی جمالیات کا شاہکار مسجد نبوی جہاں پکار گناہگار کی سنی جائے جہاں پکار گناہگار کی سنی جائے میرے حضور کا دربار مسجد نبوی میرے حضور کا دربار مسجد نبوی مینار جس کے ہیں یاران آشنا کی طرح مینار جس کے ہیں یاران آشنا کی طرح ستون جس کے ہیں غم خار مسجد نبوی جمالیات کا شاہکار مسجد نبوی سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت خوبصورت آواز میں، بہت ہی خوب پکار جہاں گناہگار کی سنی جائے. اور ابھی ہم نے مسجد نبوی کا ذکر کیا تو ساتھ ہی انہوں نے اپنے کلام میں، نعت میں بھی ہمیں مسجد نبوی کا ایک یاد دوبارہ سے تازہ کروا دی. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ گناہگار کی پکار جو ہے وہ وہیں پر سنی جاتی ہے. ایک حدیث پاک ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کے اوپر ہے وہ لکھی ہوئی ہے، اور وہ حدیث پاک پڑھنے کے بعد مطلب عام روٹین میں ایک عام انسان اس کا دل بہت پرسکون ہو جاتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پاک، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شفاعتی، بے شک میری شفاعت میری امت کے جو بڑے گناہ گار ہیں، میری شفاعت چھوٹے گناہ گار تو پھر اپنی عبادات سے، رمضان کے آنے کے بونس کی وجہ سے، اللہ کے ہاں سحری کے وقت دست طلب دراز کرنے کی وجہ سے وہ یقیناً وہ بخشے جائیں گے، چونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اور جو کبیرہ گناہ والے ہیں جن کی بخشش کا روٹین میں شاید ان کے اعمال کی وجہ سے وہ نہیں ہوگا، تو وہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ویٹو کارڈ، ہم اگر میں ایک اصطلاح جو ہے وہ یوز کروں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اللہ کے ہاں وہ شفاعت کریں گے۔ جو کبیرہ گناہ کرنے والے جو بڑے گناہ گار ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں پھر وہ دست طلب جو ہے وہ دراز کریں گے۔ کیا بات ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو یہاں ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے جو مجھے اس نعت کے سننے کے بعد جو ہے وہ ذہن میں آئی، اور جب یہ ایز اے اسٹوڈنٹ جب ہم یہ حدیث پاک پڑھ رہے تھے تو کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھے وہ ڈسکشن جو ہے وہ چل رہی تھی، تو اس حدیث پاک کو پڑھنے کے بعد بہت دیر تک جو ہے وہ ہم ہنستے رہے کہ اللہ رب العزت کا بھی کمال ہے کہ جب سارے لوگ جہنم حساب کتاب ہو جائے گا، جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے اور اللہ پاک معاف کرے جہنم میں جانے والوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سربہ سجود ہوں گے اور ایک وقت تک سجدہ جو ہے وہ چلے گا، پھر اللہ کی طرف سے فرمایا جائے گا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو مانگنا چاہتے ہیں آپ وہ مانگیے، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ یا اللہ میری امت کے بہت سارے گناہ گار لوگ ہیں جن کو جہنم میں بھیج دیا گیا، تو یا اللہ میں ان کے لیے پریشان ہوں۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوگا، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ایک ایمان کا ایک لیول بتایا جائے گا، اچھا جو اس لیول تک جن کا ایمان ہے آپ ان کو جہنم سے نکال دیں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہنم سے نکال لائیں گے، پھر سربہ سجود ہوں گے، پھر وہی سوال ہوگا، پھر وہی جواب دیا جائے گا، پھر وہی اجازت ملے گی، پھر جہنم سے بہت سارے گناہ گاروں کو نکالیں گے، جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ سلسلہ کئی بار وہ چلتا چلے گا، ہر بار ایمان کا لیول پہلے سے تھوڑا سا کم ہوتا جائے گا اللہ کی طرف سے، اچھا جس کا اتنا ہے چلو اگلی بار جس کا اس سے کم، جس کا اس سے کم، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ جہاں بہت زیادہ گناہ گار جو لوگ ہوں گے وہ جہنم میں رہ جائیں گے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طرح جو ہے وہ اللہ رب العزت سے دعا کریں گے، تو پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ سوال کریں گے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اجازت ملے گی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرمائے گا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت وہ کہے گی کہ اب یہ آپ کا لیول نہیں، اب میں، اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ جیسے روٹین میں دو ہاتھوں سے ہم کسی چیز کو اٹھاتے ہیں، اللہ رب العزت اپنے دست شفقت سے ان لوگوں کو جہنم سے اٹھائے گا اور جنت میں ڈال دے گا۔ تو وہی نعت کی بات کہ وہ جو گناہ گار کی آواز جہاں سنی جاتی ہے وہ حضور کا دربار ہے، اس سے کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ شفاعت بھی وہیں سے ہے، وہ اذن معافی بھی وہیں سے ہے، اور ایمان کا مرکز و محور بھی تو وہی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، آپ نے اتنی تعریف بھی کی ہے اور ساتھ ایک حدیث کا لنک بھی دے دیا، بتا دیا ہے۔ تو یہاں وقت ہوا ہے چھوٹی سے بریک کا، لیکن بریک سے پہلے کیونکہ ہمارے ساتھ محمد دانیال قادری موجود ہیں تو محمد دانیال قادری کلام بھی پیش کریں گے، پھر بریک کے بعد واپس آئیں گے، اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کریں گے۔ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے
سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے مہک گلاب کی نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ تمہارا میں نہیں بہتر ہے ایسے جینے سے تمہارا میں نہیں مکتا نبی کے در کے گدا رئیس ہیں محسن نبی کے در کے گدا رئیس ہیں محسن سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے سوال ہی نہیں کرتے کسی کمینے سے میرے خیال کو
वेलकम बैक जी। मेरे साथ मेरे बड़े प्यारे मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर जुल्फ़कार अहमद है, मोहम्मद दानियाल कादरी हैं, और हम गुफ्तगू भी कर रहे हैं, साथ कलाम भी सुन रहे हैं। एक छोटी सी महफ़िल हमने सजाई हुई है। अल्लाह ताला ये हमारी जो महफ़िल है, हमारी जो कोशिश है, उसको कबूल करे। मेरी टीम की ये जो कोशिश है, मेरे जो असातिज़ा कराम हैं यहाँ पे, या मेरे प्रोड्यूसर्स हैं, या असलम हमायूं साहब हैं, इन तमाम लोगों की बड़ी मेहनत होती है। ये छोटी सी ये जो महफ़िल है ना, इसके सदके अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। अच्छा, सहरी की अगर बात की जाए ना, तो गर्मियों के जब रोज़े आते हैं ना, तो हमारी कोशिश होती है कि हम सहरी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ताकि जो हमें जो प्यास है ना वो ना लगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि पानी ज़्यादा देर तक आप अपने पेट में स्टॉक नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी चीज़ें तो होनी चाहिए थी ना सहरी में खाने के लिए या पीने के लिए, जिससे जो पानी की जो प्यास की जो शिद्दत है वो कम हो जाए। तो आपको पता है करशी वाले हमेशा इतने खालिस प्रोडक्ट बनाते हैं, उनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो खालिस अज्जा से बनाई जाती हैं। तो उन्होंने एक शरबत इलायची बनाया है, जो आप सहरी में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दही में डाल के भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी में मिला के कैवर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो है जो आपकी प्यास की जो शिद्दत है वो कम हो सकती है। अगर इसके अलावा बात की जाए, रमज़ान में अल्लाह ताला ने जो सहरी है उसमें बरकत रखी है, तो बरकत के साथ साथ सेहत मंद भी रहिए, सेहत के फ़ायदे भी उठाइए, और शरबत जो इलायची है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। आपकी सहरी और अफ्तारी में हमेशा जो सबसे ज़्यादा जिस मशरूबात का जो है इंतखाब किया जाता है वो हमेशा करशी वालों के होते हैं। जामे शीरी हो या उनका करशी जो शरबत इलायची है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा से कीजिए, और जो प्यास की जो शिद्दत है उसको कम कीजिए। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब भी मौजूद है। डॉक्टर साहब, सहरी की बात हो रही है, तो आप इस्तेमाल करते हैं सहरी या अफ्तारी में? इस सहरी अफ्तारी में हमारे यहाँ एक बड़ा नॉर्मल एक मुहावरा बोला जाता है कि हमारे यहाँ अफ्तार उस वक़्त तक कंप्लीट नहीं होता जब तक अफ्तार में सामने पकोड़े और लाल शरबत ना हो। बिल्कुल ऐसा ये एक नॉर्मल जो है वो मुहावरा बोला जाता है। तो ज़ाहिर है जो सहरी अफ्तारी के जो लवाज़मात हैं वो यकीनन होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता है। तो बिल्कुल अल्लाह की अता से कुरान कहता है कुलू वशरबू, खाओ पियो, अल्लाह ने जो रिज़्क़ अता किया है वला तुस्रिफू। हाँ, ये है कि उसमें ज़ाये ना हो, इसराफ ना हो। आप सहरी अफ्तार की जो बात आपने की, तो सहरी में या अफ्तार में अमूमी तौर पर हमारे यहाँ जो आम कॉन्सेप्ट होता है, मैं यहाँ ज़िक्र करूँगा कि रमज़ान जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो ये रमज़ान की तैयारी के हवाले से हमारे यहाँ रमज़ान की तैयारी का एक बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ होता ये है कि घर के लिए कुकिंग ऑयल ला के रख लें, बेसन ला के रख लिया, अच्छा ये डिफरेंट तरह के जो है वो शरबत आ गए, वो डिफरेंट चीज़ें जो है वो हमारे यहाँ वो कॉन्सेप्ट समझा जाता है, और हम कहते हैं रमज़ान की तैयारी मुकम्मल हो गई। हालांकि ये रमज़ान की तैयारी नहीं है। देखिए, खाना पीना तो वो है जी, और रमज़ान में भी इंसान जो है वो खाता पीता है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो रमज़ान है ये स्पेशल, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, ये एक बोनस महीना है जिसमें लूट सेल अल्लाह की तरफ से जो चल रही होती है। तो इस लूट सेल का हमें फ़ायदा तब है जब हम मैक्सिमम उससे बेनिफिट ले सकें। उससे मैक्सिमम बेनिफिट हम जब वो कैसे ले सकते हैं कि हम अपने टाइम को स्पेयर करें अल्लाह के यहाँ सर्वसुजूद होने के लिए। अगर मेरे जॉब आवर्स ज़्यादा हैं, मेरी नींद का टाइम ज़्यादा है, मैं उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लूँ। 1 घंटा मैंने स्पेयर कर लिया कि सहरी में मैंने उठना है, वो 1 घंटा स्पेयर कर लिया, तो मैं कहूँगा हाँ रमज़ान की तैयारी हो गई। अफ्तार के टाइम पे मैं आया, रूटीन में मेरा अगर जो है वो एक रूटीन है, एक आदत है कि मैं सेल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ या दोस्तों के साथ गपशप कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा वहाँ टाइम स्पेयर करूँ कुरान मजीद की तिलावत के लिए। ये रमज़ान की तैयारी है। फिर रात के वक्त सोने के लिए लेटे हैं, बहुत थके हुए हैं, लेकिन उस वक्त अल्लाह के हुजूर जो है वो आप खड़े हो रहे हैं, नमाज तरावी जो है वो अदा की जा रही है, क़यामुल लैल हो रहा है, तो ये रमज़ान की तैयारी है। तो रमज़ान की तैयारी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे यहाँ थोड़ा सा वो डिफरेंट होता है। और इसमें कोई शक नहीं है कि रमज़ान में अल्लाह की जो रहमतें हैं वो बेशुमार होती हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है रमज़ान की, ये वाफिर वसी दस्तरखान की बात। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिस्साइम फरहतान, फरहतुन इंदल इफ्तार व फरहतुन इंदल लिकाइ रब्बिही। जो रोज़ादार है उसके लिए 2 खुशियाँ हैं। एक खुशी उस वक्त होती है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दिया हुआ रिज़्क़ उसके सामने है और वह अफ्तार के वक्त पे वहाँ बैठा है और एक ख़ास वक्त का इंतज़ार कर रहा है कि जब वक्त होगा मैंने उस वक्त पे रोज़ा अफ्तार करना है। तो
تو وہ جو دسترخوان ہے اس دسترخوان وہ سارے دن کی بھوک کے بعد اس کا کھانا وہ جو اطمینان اور سکون ہے ایک خوشی وہ ہے. اور دوسری خوشی وہ ہے عند لقاء ربہ, جب یہ روزہ دار اللہ سے ملاقات کرے گا, اللہ سے ملے گا, تو ایک خوشی وہ ہے جیسے میں نے پہلے جو ہے وہ حدیث ریفر کی تھی, الصوم لی وانا اجزی بہ, یا دوسرے الفاظ میں اجزا بہ, میں روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا یا میں ہی اس کی جزا ہوں. لیکن اس ٹائم پیریڈ میں مجھے تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کے ساتھ ایڈ کروں. ہمارے دسترخوان بہت وسیع ہوتے ہیں روٹین میں, اللہ رب العزت کی عطا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رحمت والا مہینہ ہے اور اس میں وہ اللہ کی طرف سے وہ رزق کی عطا بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن آج کل کی جو صورتحال ہے وہ پینڈیمک, کرونا, اس صورتحال میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بہت وسیع دسترخوان کو اگر تھوڑا شارٹ کر دیں اور اس وسیع دسترخوان میں باقی لوگوں کو, ان لوگوں کو شریک کریں جو کما نہیں پا رہے, ان لوگوں کو شریک کریں جو اس پینڈیمک کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں, ان لوگوں کو شریک کریں جو دیہڑی دار ہیں, جو فیکٹری ورکرز ہیں, کیونکہ وہ فیکٹری بند, ان کا کاروبار بند, دیہڑی دار لوگ کام کاج بند, ان کا معاملہ بند, ان کے چولہے جلنے سے رہ گئے. تو رمضان کی یہ جو لوٹ سیل ہے شاید اللہ کی طرف سے یہ کئی گنا ایکسٹرا اس کا اجر اور ریوارڈ ملے گا کہ اگر ہم اپنے اس دسترخوان میں, ہم اپنے گھر کے لیے جو گروسری لائے ہیں, ہم اس میں ان غریبوں کو تھوڑا سا, بے شک تھوڑا سا کچھ شیئر کر دیں. جیسے وہ ایک حدیث پاک ہے, بڑی معروف حدیث پاک ہے, عمومی طور پر بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ اس کو شیئر کیا جاتا ہے. روزے کے حوالے سے حضرت حسنین کریمین بیمار ہوئے تو جو بن پڑتا تھا دوا کا استعمال کیا گیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا بچے بیمار ہیں, شہزادے بیمار ہیں, تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ منت مانیں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا انہوں نے 3 روزوں کے لیے منت مانی کہ بچے شفایاب ہوں, شہزادے شفایاب ہوں تو 3 روزے رکھے جائیں گے. اب پہلے دن روزہ رکھا گیا, گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا, روزہ رکھا گیا. حضرت علی نے کہیں وہ محنت مزدوری کی, 2 روایات اس کے حوالے سے آتی ہیں کہ کسی یہودی سے کچھ ادھار پکڑا, یا ایک روایت یہ بھی کسی یہودی کے باغ میں ڈیلی ویجر مزدوری کی, شام میں جو کچھ تھوڑا بہت ملا وہ افطار کا انتظام کیا گیا. افطار کے لیے بیٹھے ہیں, ایک سائل آ گیا, اس نے دروازہ نوک کیا, سائل ہوں, بھوکا ہوں, تو کچھ عطا کر دیا جائے. تو جو تھا وہ کم تھا یا زیادہ تھا, عطا کرنے میں, وہ شیئر کرنے میں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی, اللہ رب العزت نیت کی کوالٹی دیکھتا ہے. انہوں نے وہ چند کھجوریں, وہ پانی, وہ اٹھا کے جو ہے وہ اس کو دے دیا. اگلے دن پھر روزہ رکھا گیا, پھر افطار کے لیے بیٹھے, وہی چند کھجوریں, پانی ہے, پھر ایک شخص نے دروازہ نوک کیا, مسافر ہوں, مجھے جو ہے وہ عطا کر دیا جائے, اس کو دے دیا گیا. تینوں دن جو ہے وہ معاملہ, وہ صورتحال ایسی رہی. سو ہم اپنے دسترخوان میں اگر ہم غریبوں کو شیئر کرتے ہیں, اگر ہم اپنے دسترخوان میں اپنے ان پڑوسیوں کو, اپنے محلے کے ان لوگوں کو, ان رشتہ داروں کو ہم شامل کریں جو اس پینڈیمک صورتحال میں سفر کر رہے ہیں, ایکچولی سفر کر رہے ہیں, سفید پوش ہیں, مانگ بھی نہیں سکتے, تو ان کے ساتھ شیئر کرنا شاید وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے للصائم فرحتان, وہ جو 2 فرحتوں کی بات ہے, وہ ایک فرحت تو کنفرم ہے جو اس دنیا میں نصیب ہوگی کہ جب آپ کے شیئر سے وہ غریب روزہ رکھے گا اور وہ وقت افطار جب بیٹھا ہوگا اور اس کے دل سے جو دعا نکل رہی ہوگی, یقیناً وہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ روزہ بھی قبول ہوگا, وہ رزق کا کھانا بھی قبول ہوگا. اور اگر کہیں کھانے پینے میں ہم کچھ کمی بیشی کر دیں تو یقیناً اللہ پاک کی طرف سے پھر وہاں معافی بھی ہو جائے گی کہ ایکسٹرا کیوں جو ہے وہ کر دیا. سو اس لیے ہمیں اس کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. اور دسترخوان اور بھی وسیع ہو جائے گا, اللہ رب العزت کی رحمت ہے, رحمت تو وسیع ہے. بالکل. ہم لوگ سحری اور افطاری کی بات کریں تو دانیال ہمارے ساتھ موجود ہے, تو دانیال سے پوچھیں گے, دانیال آپ افطاری میں کیا کھاتے ہیں؟ افطاری میں تو لال شربت پیتے ہیں آپ؟ جی بالکل, میں افطاری اور سحری کے علاوہ بھی ریگولر روٹین میں اس کا استعمال کرتا ہوں. ویری نائس, زبردست. اس کا مطلب ہے تو آپ بالکل صحیح استعمال کریں کیونکہ آپ کو نا صحت کے بھی بہت فائدے ہوتے ہیں. تو جی ہم بات کر رہے تھے سحری اور افطاری کی. ڈاکٹر صاحب نے اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں, جو آپ کے بہن بھائی ہیں, ان کو کس طرح سے آپ ان کو بھی شامل کر سکتے ہیں اپنی سحری اور افطاری میں. کچھ حصہ ان کو دے دیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخوان میں اضافہ بھی کرے گا, وسیع کر دے گا, برکت بھی دے گا.
اگر ڈاکٹر صاحب اب ہم بات کرتے ہیں کیونکہ آج لیبر ڈے بھی ہے جیسے میں نے سٹارٹ میں ذکر بھی کیا، تو ہمارے جو رائٹس ہیں وہ تو اسلام میں بتا دیے گئے ہر کسی کے، انڈیویجولی مرد ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، ہر کسی کے. تو جو ہمارے ماتحت ہوتے ہیں، جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، ہمارے انڈر کام کرتے ہیں، تو ان کے بھی اسلام میں حقوق بتائے گئے، اور وہ حقوق کیا ہیں؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اسلام دین فطرت ہے، اور دین وہ ہے جو زندگی کے ہر شعبے کو گائیڈ کرتا ہے. وہ ہماری ایون میڈیکل لائف ہو، وہ ہماری سوشل لائف ہو، اکنامک لائف ہو، پولیٹیکل لائف ہو، لائف کا کوئی بھی اسپیکٹ ہے، اسلام ہمیں اس حوالے سے جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے. اسلام نے حقوق کی بات، اسلام نے تو جنرلی نیچر کے جو وہ حقوق ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون جو چیزیں جو جاندار ہیں، پرندے ہیں، پودے ہیں، ایون ان کے حقوق کی جب وہ بات کی ہے. اور پھر انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اشرف المخلوقات کے حوالے سے یقیناً اسلام کے جو ہے وہ جو ہیومن رائٹس کی ہم بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ اس ترقی یافتہ دنیا میں تو بہت دیر سے آیا. اسلام نے جو ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ ہے وہ تو 1400 سال پہلے جو ہے وہ عطا کر دیا تھا. اچھا، اس ہیومن رائٹس میں پھر وہ گریجولی ڈیولپمنٹ رہی، جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا، انسان کی سوچ وسیع ہوتی گئی، تو ہر ایک سبجیکٹ کی پھر ڈفرینٹ برانچز بنتی چلی گئی. جہاں ہم ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو وہیں پر پھر ہیومن رائٹس میں پھر وہ ویمن رائٹ الگ ہو گئے، پھر اس میں جو ورکرز ہیں ان کے رائٹس، جو لیبر ڈے جس کو ہم جب سیلیبریٹ کرتے ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ رائٹس کی بات ہو گئی. تو یہ تو بہت بعد کی ڈیولپمنٹ ہے. اسلام نے تو بہت پہلے سے جو ہے وہ یہ کہا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لیبر ہے، ورکر ہے، بحیثیت انسان وہ ہمارے برابر ہے. یہ سوچنا کہ کوئی لیبر ہے، کوئی ورکر ہے، وہ ہم سے جونیئر انفیریئر ہے، یہ ایسا نہیں ہے. اسلام کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے. ایک بڑا خوبصورت شعر ہے اقبال کا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، محمود کہاں ایاز کہاں، ایاز ایک غلام، محمود ایک سلطان. تو ایک سلطان اور ایک جو غلام ہے وہ ایک ساتھ کھڑے ہیں. اسلام کا جو بنیادی میسج ہے، اسلام کا جو بنیادی کانسیپٹ آف ہیومینٹی ہے وہ یہ ہے کہ ایوری ون از ایکول. سپیریورٹی کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، لا فضیلۃ لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی. وہ عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی سپیریورٹی نہیں ہے. سپیریورٹی صرف ایک ہی وجہ سے ہے، الا بالتقوی. تقوی کی بات ہم آلریڈی اپنے پروگرام کے جب اسٹارٹ میں ہم وہ کر چکے ہیں. اچھا، اس سے پھر اگر ہم آگے جو ہے وہ چلیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. بات سمجھنے کی ہے. تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. کیا بات، بڑی کلیئر شرط نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ، اور ہم روٹین اس کو اگنور کرتے ہیں، کہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو ایمان تب مکمل ہوتا ہے. میں 100 نمازیں پڑھوں، نوافل، میرے روزے، حج، وہ سارا کچھ ہو، وہ قابل قبول ایمان مکمل نہیں ہے اگر میں اپنے بھائی کے لیے برا سوچ رہا ہوں، اگر میں اس کے رائٹس پورے نہیں کر رہا. ایز اے ہیومن جو ہمارے لیبرز ہیں، ورکرز ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے برابر ہیں. پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں لیبرز کے جو ہے وہ رائٹس کی بات کی ہے اور بڑا کلیئر جو ہے وہ کہا. ایک بڑی معروف جو ہے وہ واقعہ ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے ایک غلام کو بھیجا کہ 2 سوٹ بائی کر کے لاؤ. اب وہ غلام مارکیٹ میں گیا. حضرت علی نے فرمایا کہ ایک سوٹ اپنے لیے بائی کرنا، ایک میرے لیے بائی کرنا. اب وہ غلام تھا جو اس وقت سوسائٹی کی جو سوچ اپروچ تھی، اس نے کہا کہ میں غلام ہوں، غلام کو تو اتنا اچھا وہ پہناوا جچتا ہی نہیں ہے. اس نے اپنے لیے ایک نارمل کوالٹی کا جو ہے وہ سوٹ خریدا، اور ایک بڑا اچھا سوٹ جو اس نے یہ سوچ کے خریدا کہ یہ میرے مالک، میرے آقا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے لیے ہے. جب آئے حضرت علی نے وہ سوٹ وہ دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ کس حساب سے لے کے آئے؟ اس نے کہا جی یہ اچھی کوالٹی کا سوٹ ہے، یہ تو ہے آپ کے لیے، آپ آقا ہیں. یہ ہلکی کوالٹی کا ہے، میں غلام ہوں، غلاموں کے لیے یہی چلتا ہے.
تو حضرت مولا علی نے کیا کمال ایک روایت جو ہے وہ سیٹ کی کہ حضرت علی نے وہ جو ہلکی کوالٹی کا سوٹ جو وہ غلام اپنے لیے بائی کر کے لایا تھا، حضرت علی نے وہ لے لیا، اور اس غلام کو وہ اچھی کوالٹی کا اچھا سوٹ جو بظاہر وہ حضرت علی کے لیے خرید کے لایا تھا وہ اس کو دے دیا۔ تو غلاموں کے ساتھ وہ تو غلام اور جو سرونٹ ہے یہ دو ڈیفرنٹ کانسیپٹس ہیں۔ غلام اس زمانے میں چلتے تھے، غلام آپ کی بائیڈ پراپرٹی کنسیڈر ہوتے تھے، آپ ان کو فروخت کر سکتے تھے، خرید سکتے تھے۔ آج کل جو سرونٹ ہیں وہ ہماری بائیڈ پراپرٹی نہیں ہیں، ایکچولی ہم ان کی سروسز اویل کرتے ہیں اور ان سروسز کے اگینسٹ ہم انہیں پیمنٹ دیتے ہیں، ان کو اجرت دیتے ہیں۔ سو ہم غلام کو سرونٹ کے ساتھ مکس اپ نہیں کر سکتے۔ غلام کے رائٹ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غلام کے رائٹس بتائے ہیں جو بائیڈ آپ کی پراپرٹی ہے۔ عرب سوسائٹی پوری کی پوری سوسائٹی جو ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت سوسائٹی وہ بیس کرتی تھی سلیوری پر۔ اسلام نے گریجولی وہ جو ہیومینٹی کا کانسیپٹ ہے گریجولی سلیوری کو ختم کیا، پھر اسلام نے سلیوز کے رائٹس بتائے ہیں، اور جو سرونٹس کا سٹیٹس ہے بہرحال وہ سلیو سے بہت اوپر ہے، بیکاز سرونٹس دے آر ناٹ یور بائیڈ پراپرٹی، وہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہے، آپ اس کو ایز اے کموڈٹی یوز نہیں کر سکتے، ہم انہیں مار نہیں سکتے ہیں۔ اگر کوئی سرونٹ کچھ غلط کرتا ہے، نبی ایک بڑی معروف جو ہے وہ حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال تک انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور آپ فرماتے ہیں کہ 10 سال تک مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں ڈانٹا۔ کہتے ہیں ایک دن میرے دل میں امنگ خواہش پیدا ہوئی، یار کبھی تو ہو یہ رحمت عالم مجھے ڈانٹے۔ کمال قسم کی جو ہے وہ ایک خواہش تھی، مطلب اس خواہش پہ بھی پیار آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈانٹ سننی ہے۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے سلسلے میں مجھے بازار بھیجا، اور میں سوچ کے گیا آج میں نے ڈانٹ سننی ہے۔ بازار گئے، وہاں پہ کہیں کچھ وہ میلہ لگا ہوا تھا، وہاں کھڑے ہوئے، کہتے ہیں میں جان بوجھ کے وہاں کھڑا رہا، دیر ہوتی گئی، بہت دیر ہو گئی، اور میں سوچ رہا تھا آج تو جاؤں گا تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹیں گے۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں کھڑا تھا، کچھ ہی دیر کے بعد مجھے اپنے کندھے پہ کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ کہتے ہیں میں نے مڑ کے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ لو جی آج تو ڈانٹ ہو ہی ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا کہ انس خیریت سے ہو؟ اتنی دیر گزر گئی آپ واپس نہیں آئے تو مجھے آپ کی فکر ہو رہی تھی۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ ڈانٹا نہیں ہے، مجھے آپ کی فکر ہو رہی تھی کہ اتنی دیر سے آپ آئے، آپ ابھی واپس نہیں آئے۔ تو غلاموں کے ساتھ رویہ یہ ہے، جو سرونٹس ہیں ان کے ساتھ رویہ پھر اس سے جو ہے وہ الگ ہے۔ اسلام نے تو وہ سارے جو رائٹس کی بات کی بہت کلیئر جب اسلام نے بتایا کہ اگر ماسٹر، اور پہلی بات تو ہم نے کی کہ ایز اے ہیومن ایوری ون از ایکول، کوئی وہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ کوئی جونیئر ہے، کوئی کمتر ہے، کوئی اعلیٰ ہے۔ جب نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کا کانسیپٹ بھی یہ ہے کہ علاقے کے جو ایم این اے ایم پی اے صاحب ہیں وہی اسی صف میں کھڑے ہیں، اور اسی جگہ کا ایک کوبلر، ایک موچی، ایک حجام وہ بھی وہیں ساتھ کھڑا ہے، کندھے سے کندھا ملا کے وہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ اصل نماز کا کانسیپٹ بھی یہی ہے جو اسلام نے دیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے جو دونوں سائڈز پر ماسٹر سے سرونٹ کے رائٹس اور سرونٹ سے ماسٹر کے رائٹس، اسلام نے اس کو بھی بہت کلیئرلی جو ہے وہ بتا دیا۔ بالکل اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے کہ جو ہمارے امپلائیز ہیں یا سرونٹس ہیں ان کے کیا رسپانسبلٹیز ہیں، ان کے بارے میں بھی بات کریں گے، کیونکہ آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں ایک غلام کے بارے میں بتا دیا کہ اگر انہیں کچھ نہیں کہا گیا تو سرونٹ تو پھر ان سے ہے، کیونکہ ہم ان کو پے کر کے ان کے سروسز لے رہے ہیں، وہ ہماری پراپرٹی نہیں ہے۔ محمد قادری، دانیال قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو پہلے تو محمد دانیال قادری سے ایک کلام سنیں گے، پھر اس کلام کے بارے میں آپ سے بات بھی کریں گے۔
بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے میں بے قرار میں بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری
कंपटीशन था, क्या हुआ था जब आपने स्टार्ट लिया और फिर माशाल्लाह से आपने पढ़ना शुरू कर दिया और नात? इस तरह हुआ था कि ट्यूशन से बच्चा था उस वक्त, मार पड़ती थी जी। तो वो स्कूल में टीचर ने कहा कि स्कूल के बाद ख़त्म होने के बाद आज कंपटीशन है नात का जी। जुमा था उस दिन और 12 रबीउल अव्वल का दिन था। तो मैंने उसमें हिस्सा ले लिया ट्यूशन से जान छुड़वाने के लिए, ताकि जाना ना पड़े। हाँ जी, जाना ना पड़े। तो बैग घर रख के अम्मी को कहा अम्मी स्कूल में आज कंपटीशन है तो मैंने उधर जाना है। तो उसमें जब मैंने नात पढ़ी तो बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई मुझे ना जी। तो उससे मैंने सीखा और अपने माइंड में ये बात बिठाई कि मैंने नात इंशाल्लाह इसे आगे कंटिन्यू करना है, क्या बात है। इसमें स्ट्रगल करनी है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा वो कंटिन्यू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अब आता है और आखिरी सांस तक इंशाल्लाह। और फिर आप विनर भी बने हैं जी डिफरेंट बिल्कुल, कॉम्पिटिशंस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत इज्जतों से नवाजा। क्या बात, सुभान ये अल्लाह। शिकस्त तो ना हुई, वो तो आपके लिए वो इब्तिदा हुई जिसने आपको चार चांद लगा क्या दिए। बात है, वो बिल्कुल। वो अता हो गई कि शायद वैसे चलते तो वो पहचान ना ना बनती, मिलती, लेकिन ये कलाम नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मिधा सराई और वो मेरी सारी बहार आपसे, वो तो वाकई है, वो बहार तो बन गई। बहार तो बन अल्लाह गई। रब्बुल इज़्ज़त ने तो वो अता कर दिया जो शायद बहुत सारे लोगों को ये अता नहीं होती। ये वाकई अता की बात है। बेसिकली जो आपकी वो हार थी ना, वो आपके स्टार्ट था, वहीं से आपको पता चलना था कि आपने क्या करना है। आपने एक राह चुनी थी और वो उसी वक्त आपने चुन ली। हालांकि आप डरे ट्यूशन से थे, लेकिन देखिए किस तरफ आ गए, सुभान अल्लाह, क्या बात है। डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे थे राइट्स की, हमने बात की, अब हम जिम्मेदारियों की बात करते हैं। अगर मैं आज के दौर की बात करूं, हम जब किसी के एम्प्लॉय होते हैं, मैं आप तमाम जो लोग हैं या हमारे जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनको पे किया जाता है, उन्हें उजरत दी जाती है, उसके मुताबिक एक अमाउंट फिक्स कर दी जाती है उसके काम के मुताबिक। अगर आपको अमाउंट, आपके जो पैसे हैं, आपकी उजरत आपको उतने ही मिल रहे, लेकिन आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, अगर आप अपना काम पूरा नहीं कर रहे या जितना आपको काम करना चाहिए, इस बारे में क्या कहा गया है? इस बारे में नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है। नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अकला अहदु तामन कत्तु खैरन मिन अन याकुल मिन अमलि यदिही। और फिर उससे अगला हिस्सा हदीस पाक का आपने फरमाया, इन्ना नबी अल्लाह दाऊद अलैहिस्सलाम कान याकुल मिन अमलि यदिही। इस हदीस पाक में बज़ाहिर तो ये हदीस पाक नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इरशाद फरमाया, ये एक बेहतर काम, लीगल काम के हवाले से है, मेहनत के हवाले से है। लेकिन अगर इस हदीस की डेप्थ को देखा जाए तो आपने फरमाया, मा अहादु अक़लु तामन कत्तु खैरन, कोई शख्स इससे बेहतर खाना नहीं खाता सिवाय इसके वो जो उसने अपने हाथ से कमाया है, लीगल कमाया है, ईमानदारी से मेहनत करके उसने कमाया है। और फिर आपने मिसाल दी, इन नबी अल्लाह दाऊद अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम भी अपने हाथ से मेहनत करके कमाते थे। हमारे पास अंबिया की बेशुमार जो है वो मिसालें हैं। ख़ुद नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एज अ बिज़नेस मैनेजर हज़रत खदीजा के लिए वो बिज़नेस ट्रिप कारवान भी जो है वो लेके गए सीरिया। हज़रत शुआइब ने 10 साल तक जो है वो हज़रत मूसा ने हज़रत शुआइब की 10 साल तक जो है वो बकरियाँ चराईं। तो हमारे पास बेशुमार ऐसी मिसालें हैं जहाँ अंबिया ने एज अ वर्कर काम किया। और अभी कुछ देर पहले हम जब बात कर रहे थे तो उस वक्त हज़रत अली के हवाले से मैंने जिक्र किया कि हज़रत अली ने एज अ वर्कर जो है वो काम किया। अच्छा, इस हदीस पाक में जो बड़ी डीप बात की गई है वो ये है कि हाथ से कमाना, लेकिन हाथ से भी वो कमाना जो लीगल है, जो जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। अब हाथ से कमाने में तो हो सकता है कि जो शख्स कुछ नाजायज़, को गलत, इलीगल काम कर रहा है, मिसाल के तौर पर एक चोर है, वो चोरी करता तो वो चोरी के लिए भी बड़ी मेहनत करेगा, वो पूरी उसकी रेकी करेगा, वो पूरा सोचेगा अच्छा कब किस वक्त मुझे चांस मिल सकता है, पूरी प्लानिंग होगी उसकी, मेहनत तो उसकी है, लेकिन ये मेहनत उसकी लीगल नहीं है। तो जब तक मेहनत और लीगल होना उसमें शामिल नहीं, उस वक्त तक वो माल जो है वो जायज़ नहीं है। जायज़ नहीं है, ठीक हो गया। अब आता हूँ आपके सवाल की तरफ कि हम जिन वर्कर्स को, सर्वेंट्स को अपॉइंट करते हैं, जो जॉब प्रिस्क्रिप्शन, जो एक डिटेल्स हमें मिलती हैं कि ये काम आप करेंगे, इतने से इतने तक टाइम तक आपने वो काम करना है, तब उसके लिए इस हदीस पाक की रोशनी में वो ज़रूरी है कि हम वो मेहनत तो कर रहे हैं। हो सकता है हम वो 8 घंटे की ड्यूटी है, 8 घंटे वहाँ बैठ के हम स्पेंड तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारा वो 8 घंटे वहाँ बैठना
क्या वो हमारा जब वो वाकई काम है? हम पाबंद हो के बैठ तो गए, लेकिन क्या हमने काम किया? क्योंकि हमें वहाँ बिठाने की उजरत नहीं दी जा रही, उजरत दी जा रही, हम काम क्या कर रहे हैं? ठीक है, अगर हम वो काम करें, हमारा जो पोटेंशियल बेसिकली वो 8 घंटे जो टाइम पीरियड है, वो 8 घंटे का टाइम पीरियड वो हमारा नहीं होता। फिर हम अपने उस टाइम को, अपनी ज़िंदगी को, उस टाइम को एक्चुअली हमने सेल आउट कर दिया। तो जिस चीज़ की, जिस टाइम की मैं कीमत वसूल कर चुका हूँ, क्या मैं वाकई ही वो टाइम पूरी तरह से उस इंसान की खिदमत के लिए, उस घर की खिदमत के लिए जहाँ मेरी अपॉइंटमेंट है, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या मैं अपने पूरे पोटेंशियल के साथ, अपनी पूरी एफर्ट्स के साथ व्हाट आई कैन डू, क्या मैं वाकई वो कर रहा हूँ? अगर मैं वो कर रहा हूँ फिर तो मेरी वो इनकम, फिर मेरी वो सैलरी वो जायज़ है। और अगर ऐसा नहीं है, मैंने दोनों में से कोई एक काम भी ऐसा किया, मेहनत नहीं है, मैं मेहनत नहीं कर रहा खुद से, प्लस वो लीगल नहीं है, अगर ये मामला नहीं है तो फिर मेरी वो मेहनत, वो कमाई, मेरी वो सैलरी फिर वो जायज़ नहीं होगी। ठीक हो गया। ये जो मास्टर है, ये उसके राइट्स हैं कि मैं इवन उसकी गैर मौजूदगी में भी जो मेरी जिम्मेदारी जो मुझे दी गई है मैं उसको पूरा करूं। उसके राइट्स और आपकी जिम्मेदारियां हैं, उसके राइट्स हैं, वो एज अ सर्वेंट मेरी जिम्मेदारी है, और जो मेरे राइट्स हैं वो एज ए मास्टर वो उसकी जिम्मेदारी है। एक्चुअली ये फ़र्ज़ और राइट्स का, हुकूक और फ़राइज़ का ये एक साइकिल चलता है। ठीक हो गया। एक साइकिल है, सर्वेंट के जो फ़राइज़ हैं वो मास्टर के राइट्स हैं, और जो मास्टर के राइट्स हैं वो सर्वेंट के फ़राइज़ हैं। साइकिल एक चल रहा है, इधर के फ़राइज़ उधर के राइट्स, और उधर के जो फ़राइज़ हैं वो इधर के राइट्स हैं। तो मामला जो है वो साइकिल में चलता है। और बिल्कुल यूँ समझ लें कि साइकिल का एक टायर है, वो हाफ साइकिल अगर चलता रहेगा तो हम कभी भी ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, गिर जाएंगे जी। तो सोसाइटी में एक्चुअली फ्लॉ उस वक्त आता है जब एज अ सर्वेंट हम अपनी उन जिम्मेदारियों को पूरी तरह से पूरा नहीं कर रहे होते। ठीक हो गया। जो हम एक मुआहदा हमने कर लिया, एक एग्रीमेंट साइन कर लिया जी, इतने से इतना टाइम ये मेरी जिम्मेदारियां हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैंने पूरा करना है। ठीक हो गया। अगर मैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रहा हूँ उस स्पेसिफिक टाइम में, तो मेरी वो आमदन, मेरी वो इनकम, मेरी वो सैलरी मेरे लिए जायज़ है। ठीक हो गया। और अगर मैं वो नहीं कर रहा तो जाहिर है फिर वो उसमें इसका मतलब है कि मैं अगर अपनी एफर्ट पूरी नहीं दे रहा तो मैं फिर कुछ एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, तो वो नाजायज़ हो जाएगा। ठीक हो गया। आपने ये एक हमें जो बताया है वो ये है कि अगर आपने उजरत ले रहे हैं और आपकी अमाउंट फिक्स है उस काम के मुताबिक, और अगर आप पूरा नहीं करें, इसका मतलब आप मेहनत भी नहीं करें, वो जायज़ भी नहीं। और अगर बिल्कुल, और अगर आपका जो मास्टर है, आपका आका है या आपका बॉस है, वो आपसे आपकी उजरत से ज़्यादा काम ले रहा है, या आपके साथ जो काम फिक्स किया गया है उसके बारे में भी बता दीजिए। फिर अगेन वही बात होगी कि कभी भी ऐसा जो है वो नहीं होगा कि अगर जो चीज़ आपने फिक्स कर दी है जी, जो मामलात फिक्स हो जाते हैं आजकल, तो वेल डेवलप्ड जो सोसाइटीज़ में नॉर्मल रूटीन में एवरीथिंग इज़ ब्लैक एंड वाइट लिखा हुआ होता है, वो पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो दी जाती हैं, ये काम किया जाएगा, इतना टाइम जो है वो होगा, तो उस टाइम के मुताबिक वो है। लेकिन जब उसमें वो जब जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, वो एग्रीमेंट साइन होता है, तो उस एग्रीमेंट के मुताबिक दोनों लोग फरीकैन, सर्वेंट भी और मास्टर भी, वो दोनों उस बात के पाबंद हैं कि वो उसको पूरा करें, ना वो एक्स्ट्रा। अगर सर्वेंट को मना किया गया है कि आप अपनी जॉब डिस्क्रिप्शंस पूरी करेंगे, उसमें डंडी नहीं मार सकते हो आप, तो आका को, मास्टर को, बॉस को भी ये कहा गया कि जनाब उसकी ज़रूरत से ज़्यादा, ये तो इंसान की बात है। नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ वो एक आप मस्जिद नबी में सहाबा किराम के साथ जब तशरीफ़ फरमा थे, तो एक ऊँट आया मस्जिद नबी के दरवाजे पर खड़ा है, और वो कुछ यूँ महसूस होता था जैसे कुछ कहना चाह रहा है, उसकी आवाज़ निकाल रहा है। सहाबा किराम ने उसको देखा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, तो आप उठ के उसके पास तशरीफ़ लेके गए, और उस ऊँट ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान के करीब अपना मुंह किया और लब हिलाए, वो यूँ जैसे वो कोई बात कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, ये किसका ऊँट, इसका मालिक कौन है? ये जानवर की बात है, इंसान की बात तो फिर बहुत जब दूर। तो सहाबा किराम ने बताया जी ये फ़लाँ यहूदी है, ये उसका ऊँट है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया, आपने फरमाया कि ये तुम्हारा ऊँट तुम्हारी शिकायत कर रहा है कि तुम इसे काम बहुत ज़्यादा लेते हो लेकिन इसको खाने को बहुत कम देते हो। ठीक हो गया। और उस यहूदी ने इस बात को तस्लीम किया कि वाकई ही मेरी तरफ से ये गलती, ये नेग्लिजेंस है।
تو جب اسلام دین فطرت، اسلام دین رحمت، وہ جانوروں کے حقوق کی بات کرتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام سرونٹس کی بات نہ کرے؟ اسلام جو ہے وہ آج لیبر ڈے کے حوالے سے جو لیبرز ہیں، اسلام ان کی بات کیوں نہ کرے؟ بیسیکلی اگر اس پوری موومنٹ کو ہم دیکھیں تو 1886 شکاگو میں وہ ایک پوری موومنٹ جس پر جو ہے وہ پھر وہ کیا ظلم و ستم ہوا، اور اس کے بہت بعد میں جو لیبر آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے اس کو ایک انٹرنیشنل ڈے ڈکلیئر کیا، اور پھر معاملہ جو ہے وہ 1972 میں پاکستان جو ہے وہ اس آرگنائزیشن کا حصہ بنا. یہ تو بہت بعد کی بات ہے. 1886 تو یوں لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے. اسلام نے تو 1400 سال پہلے وہ سارے حقوق بتا دیے جو حقوق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، صحابہ کرام میں ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، خود بتا دیا، پریکٹیکلی کر کے بتایا ہے کہ ایز اے ماسٹر میرے فرائض کیا ہیں. اور اس زمانے میں وہ جو سرونٹس تھے، وہ جو غلام تھے اس زمانے میں، آج ہم جب وہ سرونٹ سوچیں گے تو وہ جو سرونٹس ہیں انہوں نے بھی وہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ وقت کو نبھانا کیسے ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا ہونے کے ناطے 10 سال تک حضرت انس کو ڈانٹا نہیں، اور دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے یار کبھی تو ڈانٹ سنوں. اور حضرت انس کی کنڈیشن یہ ہے کہ حضرت انس نے پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس حساب سے وہ خدمت اس حساب سے ہے کہ شکایت کا موقع نہیں ہے. تو یہ معاملات جو ہے وہ اسلام نے وہ بتائے ہیں، وہ حقوق کی بات کی، وہ فرائض کی بات کی، اور حقوق اور فرائض کا یہ پورا ایک سائیکل چلتا ہے. اگر یہ سائیکل کہیں بھی آن بوتھ سائڈز، کہیں کسی ایک جگہ پر بھی ایسا ہوگا کہ اپنے جو فرائض ہیں ان کو پورا نہیں کیا جائے گا تو الٹیمیٹلی دوسری سائڈ پر بھی پھر ایسا ہی ہم امید رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ تو آپ نے ہمیں رائٹس کے بارے میں بتا دیا کیونکہ آج لیبر ڈے تھا، لیکن ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد دانیال قادری، ان سے کلام سنیں گے، اس کے بعد پھر ہم آپ سے ایک اور سوال کریں گے. دور حاضر کے بہت اچھے شاعر جناب سید حسنین الثقلین شاہ صاحب، ان کا لکھا ہوا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. بیٹھے ہیں دل میں جلوائے خضرا لیے ہوئے بیٹھے ہیں دل میں جلوائے خضرا لیے ہوئے عقبا لیے ہوئے نا. ایک ربط خاص ہے ایک ربط خاص ہے انہیں دشت حجاز سے. ہجر شاہ کا
دریا لیے ہوئے آنکھیں ہیں ہجر شاہ کا اس امت تباہ کا آقا کوئی علاج اس امت تباہ کا آقا کوئی علاج در پر کھڑا ہوں ہاتھ میں کاسا لیے ہوئے در پر کھڑا ہوں ہاتھ میں تو نعت گو ہے جن کا ہے ضامن وہی تیرے تو نعت گو ہے جن کا ہے ضامن وہی تیرے حسنی تیری نجات کا ذمہ لیے ہوئے بیٹھے ہیں دل میں جلوائے خضرا لیے ہوئے عقبہ لیے ہوئے نا۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت پیارا کلام اور پڑھا بھی بہت خوبصورت انداز میں آپ نے۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گی کیونکہ جمعۃ المبارک ہے جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا، اکثر لوگ روزے نہیں رکھ رہے ہوتے لیکن وہ جمعہ کا روزہ رکھ لیتے ہیں کہ جمعہ کا روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اس میں بڑا ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہر جو روزے کی فضیلت ہے، اہمیت ہے، وہ مختلف ہوگی کیونکہ بہت سے اسلام میں واقعات ہوئے، کچھ روزوں میں قرآن مجید نازل ہوا، تو کیا ایسا ہے کہ ہاں اگر صرف ایک روزہ رکھ لیا اس کا اجر مل جائے گا جو باقی روزے نہیں رکھ رہے گرمی کی وجہ سے یا گرمی کی شدت آپ کو کوئی بیماری بھی نہیں ہے؟ ان کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں۔ روزہ اسلام کا وہ رکن ہے، جیسے میں نے کچھ دیر پہلے عرض کیا، جی یہ وہ سعادت ہے کہ جس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ بالکل، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک روزہ جو اپنے ٹائم پہ آپ رکھتے ہیں، اس روزے کا جو ریوارڈ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے تو شاید آپ ساری زندگی روزہ ہی رکھیں۔ کیا بات۔ تو روزہ جان بوجھ کے روزے کو چھوڑ دینا، اس کی تو اجازت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے بہت کلیئرلی فرمایا، ان کنتم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر آپ مریض ہیں، پیشنٹ ہیں، او علی سفر یا آپ سفر کر رہے ہیں، اور سفر بھی وہ
جو ظاہر ہے اس زمانے میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے یا گھوڑوں اور اونٹوں پر سفر کرتے تھے، تو اس سفر کی سختی زیادہ تھی، مشکل زیادہ تھی. تو اس صورتحال میں روزہ رکھنا اور روزے کو کنٹینیو کرنا وہ تھوڑا مشکل تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کمپنسیشن دیا گیا، اللہ کی طرف سے یہ ایک ایکسٹرا بینیفٹ دیا گیا کہ اگر ایسی صورتحال ہے تو آپ اس صورتحال میں اس روزے کو کیا کریں، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، آپ رمضان کے بعد اس کو پورا کر لیں، کمپنسیٹ کر لیں ایکول جتنے دن آپ کے جب وہ مس ہو گئے. ہمارے ہاں جو نارمل کانسیپٹ پایا جاتا ہے، گرمی بہت زیادہ ہے اور گرمی کے زیادہ ہونے میں صرف جمعہ کا روزہ رکھ لیا جائے، یا چلیں پہلا روزہ رکھ لیا، پھر 27ویں رمضان کا جو ہے وہ روزہ رکھ لیا، مطلب سلیکٹڈ ڈیز پر ہم روزے رکھ رہے ہیں. اس میں شک نہیں ہے کہ وہ جو سلیکٹڈ ڈیز جو آپ نے روزے رکھے ہیں ان روزوں کا اجر اور ثواب تو ملے گا. جی یہ بات تو کنفرم ہے. اللہ رب العزت کے لیے آپ نے روزہ رکھا، آپ وہ ایک دن کا رکھ رہے ہیں یا ایک مہینے کا رکھ رہے ہیں، وہ جو روزہ آپ رکھیں گے اس کا ریوارڈ تو ملے گا. لیکن جن پر روزہ فرض ہے اور وہ روزے کو چھوڑ رہے ہیں تو وہ اس کے لیے جواب دہ ہیں اللہ رب العزت کے ہاں. اس لیے یہ سوچنا کہ صرف جمعے کا روزہ کافی ہوگا، 27ویں شب کا روزہ جو ہے وہ کافی ہو جائے گا، یا 27ویں رمضان کا روزہ کافی ہو جائے گا، یا یکم رمضان کا روزہ رکھ لیا تو وہ کافی ہو جائے گا، وہ اس کا جو کمپنسیشن نہیں ہے. قرآن نے کیٹیگوریکلی اس کو جو ہے وہ کلیئر کر دیا. دو ہی کنڈیشنز ہیں، مریض ہیں، پیشنٹ ہیں، ہیونگ سچ کائنڈ آف ڈیزیز، جہاں آپ روزہ کنٹینیو نہیں کر سکتے. یہ ڈاکٹر نے آپ کو جب ریکمینڈ کر دیا کہ آپ کا روزہ رکھنا وہ آپ کے لیے ہارمفل ہو سکتا ہے. اگر وہ ٹیمپریری ڈیزیز ہے تو پھر بعد میں رکھیں گے، اور اگر کنٹینیوس آپ کی ڈیزیز ہے، جیسے آج کل ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں، تو ڈائبیٹک پیشنٹس جو ہے وہ روزہ وہ نہیں رکھ سکتے. ظاہر ہے جو آج نہیں رکھ رہا تو وہ روزہ جو ہے وہ بعد میں 2 مہینے کے بعد جب وہ کیسے رکھے گا. وہ ڈیزیز ایسی جو کنٹینیو ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر وہ کمپنسیشن اس کا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ کے قیمتی وقت کا. ڈاکٹر ہمارے ساتھ جی محمد دانیال موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ دانیال. پروگرام کے اینڈ پہ جناب آپ دعا بھی کروائیے گا. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے گا. خوش رہیے، عید گرد کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے. رمضان شریف بھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر اس کا بہت زیادہ دے گا، بہت زیادہ بڑھا کے دے گا، کیونکہ کرونا وائرس بھی ہے. آپ اپنے ہمسایوں کا خاص خیال رکھیے. جب افطاری بنائیں یا سحری بنائیں تھوڑی سی مقدار زیادہ کر لیجئے تاکہ ان تک بھی پہنچ جائے، وہ بھی اسی رزق سے سحری کر سکیں اور افطاری کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخوان کو مزید وسیع کر دے گا. اس میں کوئی شک نہیں. جب آپ اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہو تو آپ کو کبھی کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس کا ڈبل آپ کو واپس ملتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. ڈاکٹر صاحب پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام. حینا ربنا بالسلام وادخلنا دارک دار السلام. وتبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. بار الہ اس ماہ مبارک کے صدقے ہم سب پر رحم اور کرم فرما. آمین. بار الہ اس ماہ مقدس کے بارے میں تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، یہ مہینہ مومنین کا مہینہ ہے. بار الہ اس مومنین کے مہینے کو جو تجھ پر ایمان رکھنے والے ہیں، بار الہ ان سب کے ایمان میں برکت عطا فرما. آمین. بار الہ ان سب کے لیے اپنی رحمتیں وسیع فرما. آمین. بار الہ آج جو پوری دنیا میں جو وبا عالمی انسانیت کے لیے، بار الہ وہ لوگ جو تجھے نہیں مانتے ہیں تو تیری مخلوق، بار الہ ہیں تو تیرے بندے، مالک ان کو بھی اور جو تجھے مانتے ہیں اپنے ماننے والوں کا صدقہ، بار الہ اس ماہ مقدس کا صدقہ اس وبا سے نجات عطا فرما. بار الہ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے. تیرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن، رمضان کا جمعہ ہو تو مانگنے والوں کو تو عطا کرتا ہے. مالک ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، مالک ہماری سیاہ کاریوں کو نہ دیکھ. بار الہ تیری رحمتیں وسیع ہیں. میرے مالک تو اپنی رحمتوں کا صدقہ ہم پر رحم فرما. بار الہ تیری رحمتوں کا صدقہ سب پر کرم فرما. بار الہ جو لوگ کسی بھی قسم کی دکھ، پریشانی، مصیبت، بیماری، تکلیف میں ہیں، بار الہ ان کو نجات عطا فرما. بار الہ ان کے دکھ
دور فرما، آمین، ان کی پریشانیاں دور فرما، آمین، بارالہ جو لوگ کسی بھی حوالے سے کسی بھی طرح کی مشکل پریشانی میں ہیں بارالہ ان کے لیے رحم فرما، آمین، کرم فرما، بارالہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے بارالہ ہم ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، بارالہ ان کے حق میں دعا کرتے ہیں جن کے لیے دعا کرنے والا کوئی نہیں، بارالہ اس ماہ مقدس کا صدقہ، تیرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، بارالہ تیرے حبیب کے شہزادوں کا صدقہ، بارالہ ان کے لیے بھی رحم اور کرم فرما، بارالہ ان کے لیے درجات بلند فرما، بارالہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما، بارالہ ان کے لیے اپنی رحمتیں وسیع فرما دے، بارالہ سب پر رحم فرما، میرے مالک سب پر کرم فرما، مالک تیری رحمتیں وسیع ہیں، مالک تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، مالک تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ سب پر رحم فرما، مالک سب پر کرم فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔